اللہ فرماتا ہے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اللہ نے پیدا کیا کہ کچھ نہ جانتے تھے. اپنی پیدائش کی ابتدا میں آپ دیکھیے بچہ پڑا رہتا ہے, اس کے سامنے کچھ بھی بات کرو اس کو کچھ سمجھ میں آتا ہے نہیں, اس لیے کہ ابھی وہ ان چیزوں کو سمجھنے کے قابل نہیں ہوا, وہ معرفت اس کو نہیں ہے, وہ پہچان اس کو نہیں ہے کہ وہ الفاظ کو سمجھ سکے یا خوشی یا غم کے تاثرات کو سمجھ سکے. اس کو صرف اتنا پتا ہوتا ہے کہ بھوک لگے گی تو مجھے رونا ہے, یا پھر ماں دودھ پلائے گی تو مجھے سونا ہے. اس سے زیادہ بچے کو کچھ علم نہیں ہوتا. دھیرے دھیرے وہ ادراک حاصل کرتا ہے, وہ فہم حاصل کرتا ہے, وہ سماعت کے ذریعے سے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, ذخیرہ کرتا ہے, وہ اپنی بصارت کے ذریعے سے چیزوں کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے, اور اپنے دل کی دھڑکنوں سے انہیں وابستہ کر کے اپنے برین کو یوز کر کے پھر ان کا مطلب نکالنے کی دھیرے دھیرے وہ کوشش کرتا ہے. اس کی ڈکشنری میں پہلا لفظ ماں ہوتا ہے. لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو جب وہ بولنا سیکھے, جب وہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اسے کلمہ طیبہ سکھاؤ, تاکہ اس کی زبان پر پہلا لفظ نکلے تو اللہ کا نکلے. بولیے نا, بولیے. لیکن آپ ذرا سوچ کے بولو, ہم لوگ اپنے بچے کو سب سے پہلے تو ٹاٹا سکھاتے ہیں. یس اور نو؟ بیٹا بولو ٹاٹا, تو دین تو یہی ٹاٹا ہو گیا. اب وہ کھائے گا بٹاٹا اور پھر کرے گا ٹماٹا, کچھ اس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکے گا. سب سے پہلے کلمہ طیبہ سکھاؤ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ میرے آقا کی تعلیم ہے. لیکن اب کس کو فرصت ہے کہ اپنے بچوں سے کس قسم کی بات کریں؟ باپ گیا ہوا ہے ڈیوٹی پر, ماں لگی بھی ٹی وی پر, بچہ پڑا ہے کسی خادمہ کے پاس, کہاں وہ تربیت حاصل کرے گا؟ لوگوں نے کہا کہ ماں کی گود بچے کی سب سے پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے, لیکن جب ماں گود میں ہی نہ لے تو تربیت کون کرے؟ اور اگر گود میں لے بھی تو بچے کو نہ دیکھے, وہ سیریل دیکھے. دودھ پلائے تو سیریل دیکھے, تو اب اس دودھ میں اترے گا کیا, سیریل یا قرآن؟ کیا اترے گا؟ سرکار خواجہ غریب نواز کے ہم ماننے والے, غریب نواز کی والد محترمہ نے کہا تھا, بیٹا معیر الدین, یہ برکتیں جو تم سب دیکھتے ہو نا, یہ اس دودھ کی وجہ سے ہیں جو کبھی تم کو میں نے بے وضو نہیں پلایا ہے. وہ ماں ایسی تھی کہ کبھی بے وضو اپنے بچے کو دودھ نہیں پلائے. یہاں کبھی ماں وضو کرتی کہ نہیں کرتی پتا نہیں, اسے وضو کے فرائض ہی نہیں پتا ہے, الا ماشاء اللہ چند لوگوں کو چھوڑ کر. اس لیے سنی دعوت اسلامی یہ کوشش کر رہی, ابھی سمر ویکیشن کیمپس لگے ہوئے, جگہ جگہ مسجدوں کے اندر بچے پڑھ رہے ہیں, اسلامیات کا کورس کر رہے ہیں. ہر ہفتے اجتماع میں ہم بلاتے, ارے کم سے کم غسل کے فرائض تو معلوم کرو تاکہ پاک تو رہ سکو. اگر تم پاک ہی نہ رہو گے تو میرے آقا فرماتے ہیں جس گھر میں ناپاک بندہ رہتا ہے اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں. اور تم دعائیں کرتے رہو گے فرشتے آئیں گے ہی نہیں, تمہیں برکتیں ملیں گی کہاں سے؟ جب تک سیکھو گے نہیں پاک کیسے رہو گے؟ اور جو ناپاک رہے گا اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. تصویریں تو عام ہو ہی چکی ہیں, کتوں کو تو لوگ پال ہی رہے ہیں, اور پھر بچا یہ کہ خود کو کم سے کم پاک رکھیں. پوری بکٹ اگر آپ اپنے بدن پر وندیل لو 10 مرتبہ, پاک نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ وضو کے فرائض کو غسل کے فرائض کو نہ جانو کہ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں. ناک میں پانی چڑھانا, غرارہ کرنا, اور پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ کوئی بھی بال برابر بھی حصہ سوکھا نہیں رہنا چاہیے. اب ناک میں پانی چڑھے گا, اگر ناک میں پپڑی جمی ہوئی ہے, خالی ایسے ایسے کر دیا, اندر کی ہڈی تک پانی نہیں چڑھا تو غسل کے ذریعے پاک نہیں ہوں گے. اگر آپ نے اپنے دانتوں کو صاف نہیں کیا, دانت میں کہیں ہڈی کہیں گوشت پھنسا ہوا ہے اور اس حصے پر پانی نہیں چڑھا, نہیں بہا, تو یقیناً وہ حصہ پاک نہیں ہو سکے گا, اور اتنے سے حصے کی وجہ سے تمہارا غسل نہیں ہوگا, تو نہ تمہاری نماز ہوگی نہ تو قرآن پاک کی تلاوت ٹھیک سے ہو پائے گی. تو سب سے پہلی چیز پاک کرنا. اپنے آپ کو طہارت کے ذریعے سے مزین کرو, پاک کرو, اس طرح پاک کرو کہ جسم پاک ہوگا تو دل بھی اللہ پاک فرما دے گا. ناپاک جسم کے اندر پاک دل کیسے ہوگا؟ جب رحمت کے فرشتے اطراف میں نہیں ہوں گے تو تمہارے اطراف شیاطین آئیں گے, اور جب شیطان قریب ہوگا تو تمہیں نیک چیزوں کی تعلیم نہیں دے گا, وہ تمہیں بے-رحمی کی تعلیم دے گا, بے حیائی کی تعلیم دے گا. تو میں بتاؤں, ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کے گھر میں بچے ہیں, آپ کو یاد آتا ہے کہ آپ نے اپنے بچے سے لاسٹ ٹائم کب بات کی تھی کہ بیٹا ذرا بیٹھو دین کی بات کرتے ہیں؟ ڈو یو ریمبر؟ کین یو ریکلیکٹ when was the last time you talked to your brother, you talked to your son, you talked to your daughter, come on let us sit together and talk about deen Islam? آپ کو یاد ہے؟ کبھی یاد ہے آپ کو؟ بتاؤ کب آپ نے پوچھا تھا؟ لاسٹ ویک پوچھا تھا, 2 دن پہلے پوچھا تھا, 1 مہینہ پہلے آپ نے پوچھا تھا. when was that? You cannot remember, اس لیے کہ آپ نے پوچھا ہی نہیں ہوگا. الا ماشاء اللہ. ساری دنیا کی چیزوں کے لیے وقت ہے, دین کے لیے وقت نہیں ہے آپ کے پاس.
شور شرابہ کرنے کے وقت ہے، سبحان اللہ بولنے کے لیے دل نہیں ہے آپ کے پاس. کتنے افسوس کی بات ہے. ڈاکٹر اقبال نے اسی لیے تو کہا تھا منفعت ایک ہی، اس قوم کے نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. برسوں پہلے لکھا تھا، اور جب اس وقت صادق آ رہا تھا تو اور زیادہ آج اس کے اپلائی ہوتا ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں اسلام کی سمجھ نہیں ہے. ہم اپنے بچوں کی فکر نہیں کر رہے ہیں. ہم نے اپنے بچوں کو ٹی وی سیریلز کے حوالے کر دیا ہے. سیدھے چشمے سے دیکھنے کی بجائے الٹے چشمے سے دیکھ رہے ہیں بچے. آپ سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ اور جب الٹے چشمے سے دیکھیں گے تو سیدھے کیسے چلیں گے؟ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کریں گے تو تمہاری عزت کیسے کریں گے؟ قرآن تمہاری عزت سکھاتا ہے اور قرآن تمہارے لیے دعائیں کرنے کی تعلیم دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بچوں اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو، اس طرح دعا کرو وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر، میرے ماں باپ پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپنے میں مجھ پر رحم کیا تھا.